بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کیسے مسلمان ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کیسے طے پائی؟ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اسلام لانے کی دعوت نہیں دی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے وحی کا سارا ماجرا سنایا تھا، اور آپ سب داستان سناتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے کپڑا اڑھاؤ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر اڑھائی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوف کی کیفیت ختم ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ایک ایسی صورت تھی جس کا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس سے قبل مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ وہ تو ان کو محض نوجوان کی حیثیت سے پہچانتی تھیں جو ان کے مال میں تجارت کا عمل کرتے تھے، لہذا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اسی تعلق سے ان کے اندر سچائی، امانت داری، انسانیت کاملہ کی خصلتیں اور ان کی اعلیٰ ترین مثال ان میں پہچان چکی تھی، اور البتہ وہ اپنے غلام میسرہ سے کچھ ایسی بات سن چکی تھی جو حیرت و شدون نفس پر ابھرتا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ ایک تجربہ کار، شریف اور عقل مند خاتون تھی، صاحب شرف اور صاحب مال تھیں، اپنے مال سے مردوں کو اجرت پر کام کے لیے رکھتی اور ان کے لیے جو کچھ اجرت مقرر کرتی تھیں ان میں سے بھی ان کے ساتھ مزاربت کرتی تھیں۔ جب سیدہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خبر پہنچی، آپ کی گفتار کی سچائی، عظیم امانت دار، کریمانہ اخلاق وغیرہ کے بارے میں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نمائندہ بھیج کر یہ پیشکش کی کہ آپ میرا مال لے کر شام کی طرف تجارت کے لیے سفر کریں، اور وہ آپ کو اس سے بہتر معاوضہ دیں گی جو دوسروں کو دیتی ہیں، اور اپنا غلام میسرہ بھی ان کے ساتھ بھیجیں گی۔ جب ان کے غلام میسرہ نے ان کے سامنے شام کے سفر سے واپسی پر راہب کے قول کے متعلق بتایا، اور یہ کہ اس نے شدید گرمی میں دوپہر کے وقت دو فرشتوں کو ان پر یعنی رسول اللہ پر سایہ کیے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے حضور کی بلند ترین صحبت، آپ کے حسن خلق اور سچ گوئی کو خبر دی، تو سیدہ خدیجہ کے ذہن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کا خیال ابھرا، لہذا وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو ان کے چچا کے بیٹے تھے، جا کر ان سے سارا ماجرا بیان کیا، جو کچھ سنا تھا اور جو کچھ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، آپ کے احوال ملاحظہ کیے تھے۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں، اے خدیجہ، اگر یہ سب کچھ ہے تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، اور میں پہچانتا ہوں وہ اس امت کا نبی ہونے والا ہے جس کا انتظار ہے، اور یہی اس کا زمانہ ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ورقہ بن نوفل کے ہاں سے واپس آ گئیں تو ان کے ذہن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کا خیال رچ بس چکا تھا، لہذا اس سوچ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کرنے کی کوشش و جاذبیت میں اضافہ کر دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کا ہدف جاذبیت و کشش نہ تھا، اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تخلیق میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور نہ صاحب ثروت ہونا، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالدار نہیں تھے، بلکہ صاحب صفات حمیدہ ہونا، اخلاق کریمانہ سے آراستہ ہونا، اور پاک، شفاف اور شفاف روحانیت کے مالک ہونا تھا۔ امام بن حجر نے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے پاس تھے، انہوں نے خدیجہ کے پاس جانے کی اجازت چاہی، انہوں نے اجازت تو دے دی، مگر ان کے پیچھے اپنی لونڈی نبع کو بھیج دیا کہ جا کر دیکھو کہ سیدہ خدیجہ اس سے کیا کہتی ہیں۔ نبع کہتی ہیں کہ میں نے عجیب بات سنی، میں نے جو کچھ خدیجہ سے سنا میں اس سے حیران ہوں۔
وہ دروازے پر آئی، انہوں نے یہ بات کہی، میں امید کرتی ہوں کہ آپ مستقبل میں نبی ہوں گے، ان قریب آپ نبی بنا کر بھیج دیے جائیں گے، اگر آپ نبی ہو جائیں گے تو میرا حق اور میرا رتبہ پہچاننا، اور اس اعلیٰ معبود الہ معبود اور مشکل کشا سے میرے لیے دعا کرنا جو آپ کو بھیجے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا، اللہ کی قسم اگر میں وہی ہوا یعنی نبی بن گیا تو آپ میرے نزدیک عزت یافتہ ہوں گی جسے میں کبھی ناکام اور رسوا نہیں کروں گا، اور اگر میرے سوا کوئی اور نبی ہوا تو سن لیجئے کہ بے شک وہ الہ اور معبود و مشکل کشا جس کے لیے آپ کچھ کوشش کر رہی ہیں وہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ تحقیق کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں اور آپ کی سوچ میں اب تو یہ خیال اور راسخ ہو گیا کہ بس اب اس خیال کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام سے واپسی کے بعد نفیسہ بنت منبع کو خاموشی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو شادی کرنے سے کون سی چیز مانے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ہاتھ میں اس قدر مال نہیں کہ اس کے ذریعہ شادی کروں۔ حضرت خدیجہ نے کہا، اگر آپ کو یہ سب کچھ نہ کرنا پڑے، یعنی آپ کی یہ ضروری پوری ہو جائے اور آپ کو مال و جمال، شرافت اور کفالت کی طرف دعوت ملے تو کیا آپ قبول نہیں کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ خاتون کون ہے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ میں ہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے لیے کیسے ہوگا؟ خدیجہ نے کہا، سب کچھ میری ذمہ داری ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں کر لوں گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سب لوگوں کی نسبت خدیجہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیان کو زیادہ جانتا ہوں، کیونکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم عمر تھا اور ان کا دوست تھا اور محبوب دوست تھا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ جب ہم حضورہ بازار میں پہنچے، ہمارا گزر سیدہ خدیجہ کی بہن کے پاس سے ہوا۔ وہ چمڑے کے بچھونے پر بیٹھی ہوئی تھیں جس کو وہ فروخت کر رہی تھیں۔ اس نے مجھے آواز دی، میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور جان کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے رک گئے۔ اس خاتون نے پوچھا، کیا تیرے اس دوست کو خدیجہ کے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ عمار کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے یہ بات بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، میں اس بات کی حاجت رکھتا ہوں۔ عمار کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات خدیجہ کی بہن کو بتا دی تو اس نے کہا، صبح سویرے آپ لوگ ہمارے پاس آ جائیں۔ چنانچہ آل عبد المطلب آ گئی، ان کے اوپر حمزہ سردار بنے ہوئے تھے اور سب خدیجہ کے گھر آئے، یعنی سب حضرت خدیجہ کے گھر آئے۔ ان کے استقبال کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمرو بن اسد موجود تھے اور خدیجہ کے چچا زاد ورقہ بن نوفل بھی تھے، لہٰذا ابو طالب خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ بات کہی، اما بعد، بے شک محمد ان لوگوں میں سے ہے کہ قریش کے جس نوجوان کے ساتھ ان کو تولا جائے یہ اس پر بھاری ہوں گے، شرافت کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، فضیلت اور بزرگی کے اعتبار سے، عقل و فراست کے اعتبار سے، اگرچہ مالی اعتبار سے کمزور ہے تو کوئی بات نہیں، ماں تو ڈھلنے والا سایہ ہے، اس کو ادھار لینے والا بھی اس کو واپس کر دیتا ہے، اس کو خدیجہ بنت خویلد بھی میں بھی دلچسپی ہے اور اسی طرح خدیجہ کو بھی۔ لہذا خدیجہ کے چچا عمر راضی ہو گئے اور کہنے لگے، وہ محمد ایسے نر ہیں جن کی ناک نہیں کاٹی جائے گی، مراد یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے آدمی ہیں جن کو خالی واپس بھیج کر شرمندہ نہیں کیا جا سکتا، بے شک سبحان اللہ۔ ادھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے خدیجہ کے پاس واپس آئے تو کہہ رہے تھے، مجھے اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ جب آپ کا ڈر ختم ہو گیا تو فرمانے لگے، اے خدیجہ، مجھے کیا ہوا ہے؟ اور خدیجہ کو پوری خبر بتا دی۔
تو یہ ایک نئی حالت تھی حضور پر، اور ایک ایسی تبدیلی تھی جو محسوس ہو رہی تھی۔ اور خدیجہ ان سے پوچھتی تھیں تو فرماتے تھے مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور سچی بات کرتے ہیں، مجبوروں اور معذوروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں اور حق کے امور میں مدد کرتے ہیں۔ تحقیق سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ایک نورانی قوت نے ڈھانپ رکھا تھا جو عجیب تھی، اور ایک واضح یقین نے جو ظاہر تھا حاصل ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے شوہر کی طرف پوری طرف متوجہ ہوئیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور حضور کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگیں، آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم میں جانتی تھی کہ ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے مگر بھلائی ہی کریں گے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ نبی ہیں۔ میرے مخلص غلام نے مجھے خبر دی ہے بحیرہ رحب کے بارے میں، ہمیشہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آپ کھاتے پیتے ہنستے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنستے تو کھڑی ہو جاتی، آپ اپنے کپڑے سنبھالتی اور اپنی جگہ سے چلی جاتی۔